سیدی و مرشدی و مولائی سید عبد القادر محی الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللہ دے خاص محبوب دیاں امت دیاں زمین اسمان تے اولیاء صدقے انبیاء صدقے لال آمنہ دے علی شان تے جس میں خاک افلاک پہنچ جاتے صلو علیہ وسلم تسلیما دائم سڑائیں ایمان قرآن پہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد غوث الثقلین تھوڑی دیر ہے اثر لگنے پر حصہ یہ ہونا کے شان ہے محترم و مکرم سامعین قرب و بہت سے تشریف لائے ہوئے آج کی یہ مجلس اور سراپا قدس والی چورا شریف آپ کی بیٹھک پہ منعقد ہوئی ہے تو شان اولیاء کے حوالے سے اور عرس کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جس طرح دعا کا لنگر ہوتا ہے اس طرح یہ علم کا لنگر بھی ہوتا ہے. تو گویا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار، ان بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آج ہم بیٹھے ہوئے ایک بیٹھک پہ، یہاں ان کا روزہ مزار نہیں، قبر نہیں. مزار پہ بیٹھے تو کچھ اور بات ہوتی، بیٹھک پہ بیٹھ کے ہم لنگر تقسیم کر رہے ہیں، بزرگوں کی دعا میں ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا یہ کہاں لکھا ہے؟ اس میں اس کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت ہے، کوئی ویلیو ہے؟ تو توجہ رکھیے گا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ ماجدہ نے جب ان کو سپرد خدا کیا، مسجد میں چلی گئی ایک محراب کے اندر، جناب زکریا علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوئے. ایک دفعہ ایسا ہوا اس میں پھل اس کے کلمہ کن سے یہاں حاضر ہوئے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جواب مریم سن کر اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں مریم بیٹھا کرتی تھی اور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، مالک اگر تو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو میری بے موسمی عمر میں کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ تو اس کی بارگاہ میں کوئی چیز بعید اور بڑی نہیں ہے. مریم، حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، اللہ کی ولیہ ہیں. اب ولی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نبی دعا کر رہا ہے، اور جو نبی کا عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی شریعت ہوتا ہے. تو گویا ولیوں کی بیٹھک پہ، ولیوں کی مجلس پہ، ولیوں کی جگہ پہ کھڑا ہو کر دعا کر رہا کسی دنیا دار کی سنت نہیں، نبی کا طریقہ اور سنت ہے. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ یا ربا مجھے اولاد عطا فرما. تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی ان اللہ یبشرک بیحییٰ. فرشتوں نے جا کر ندا کی. جب حضرت زکریا مریم کی جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، فرشتے آئے، اے زکریا اللہ نے تجھے خوشخبری دے دی، تیرے گھر بیٹا ہوگا، بیٹا کا نام یحییٰ ہوگا. تو گویا ولیوں کے بیٹھک پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا
دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو قرآن شریف کی میں نے آیت پڑھی ہے, توجہ ہے نا. میں کیا پتا یہ جڑی خوشبو ہو رہی ہے, توجہ ہٹائی. بسم اللہ. اللہ تاکید, خبردار, خبردار, یہ تاکید ہے. انا, یہ کلمہ تاکید ہے. اولیاء اللہ, اللہ کے دوست, جملہ اسمیہ, یہ بھی تاکید ہے. آگے فرمایا لا خوف, خوف کی نفی کر کے یہ لا بھی تاکید ہے. پھر فرمایا ولا علیہم, یہ لا پھر تاکید ہے. 5 تاکیدیں ایک آیت میں آئی ہیں. تاکید کب کی جاتی ہے؟ جب کسی چیز کو پکا کرنا ہو, کسی چیز کو پکا کرنا ہو. میرا با صاحب رہا نہیں کدے سم کڈی جوڑو آپ کو بات بولنے پوے. بجلی رہتا ہے بند, پھر بھی بیٹری نہ نہیں چارج. 5 تاکیدیں آئی ہیں ایک آیت میں. تاکید کب کی جاتی ہے؟ جب کسی چیز کو پکا کیا جائے. تو از کس میں تاکیدات 5 تاکیدیں آئی ہیں. پھر تاکید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تاکید ہوتی ہے تاکید لفظی ہوتی ہے, ایک تاکید ہوتی ہے تاکید معنوی ہوتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں, اصول والے لکھتے ہیں کہ جو تاکید معنوی ہوتی ہے نا, وہ تاکید لفظی سے زیادہ اثر رکھتی ہے. اللہ تاکید معنوی, انا تاکید معنوی, اولیاء اللہ تاکید معنوی, لا تاکید معنوی, دوبارہ لا تاکید معنوی. 700 بار نماز کا حکم قرآن میں آیا, تاکید لفظی کے ساتھ آیا, تاکید معنوی کے ساتھ نہیں. آپ پریشان ہو گئے ہوں گے یار لفظی تو معنوی کیا چیز ہونی. دیکھو کارمائی اور بیٹھے سے باہروں کے دروازے جو داخل ہویا, پترا ایک کون آیا, بے زید آیا. کون آیا؟ زید, زید, زید آیا. یہ تاکید لفظی ہے, تاکید لفظی ہے. تاکید معنوی کیا ہے؟ پترا جے ماڑا پتر ہوئے نا, جے ماڑے دودھا نہ اثر تو کی ہویا تو یہ کم کدے نہ کرنا گا. کیا کم میں نے ذکر نہیں کیتا, اس کی آنے تاکید معنوی. اصول والے فرماتے ہیں کہ جو تاکید لفظی ہوتی ہے اس کا زور کم ہوتا ہے, تاکید معنوی میں زور زیادہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نماز کا بڑا مقام بلند ہے, اس میں تاکید لفظی رکھی, یہاں تاکید معنوی کیوں لگائی؟ فرمایا اس لیے نماز کا منکر کوئی نہیں ہے, کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, نماز ادا کرتا ہے. ولیوں کے منکر بڑے ہوں گے, اس لیے پاور والی تاکید لگا دی تاکہ پتہ چل جائے جتنے منکر زیادہ حسن اتنی تاکید زور والی لگانی پڑے گی. تو فرمایا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. جی بھیجو بھیجو, توجہ مارے آ علم نہیں گلا سا کی سننی چاہیے, لیکن لا خوف, خوف کہتے ہیں ڈر کو, ڈر. یحزنون ہوتا ہے غم. ڈر کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے؟ جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے نا, وہ بندے کو دکھ اور غم دیتا ہے, آنے والا ڈراتا ہے. پچھلی باری ماڑا بچہ انگلش تھا میتھ ہی رہ گیا سی, بڑا غم ہے. اس باری پھر نہ رہی جائے, کیا ڈر ہے. گزرا ہوا زمانہ غم دیتا ہے, آنے والا ڈراتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے, ولیوں کی شان یہ ہے, نہ انہیں ماضی غم دے سکتا ہے نہ مستقبل ڈرا سکتا ہے. پھر یہاں لا خوفا نہیں کہا, لا خوفن کہا. اگر ہوتا لا خوفا, لا خوفا کوئی خوف نہیں, تو پھر تو خوف کی نفی ہو جاتی. انما یخشی اللہ من عباد العلماء, وہ کہاں جاتے وہ الفاظ؟ خوف کی نفی نہیں. فرمایا 2 قسم کے خوف ہوتے ہیں, 2 قسم کے خوف ہوتے ہیں. ایک خوف ہوتا ہے دنیا کا, ایک خوف ہوتا ہے مولا کا. فرمایا دنیا کا تو انہیں کوئی خوف نہیں, ایک خوف ہے وہ اپنے مولا کا خوف ہے. پھر جو خوف ہوتا ہے نا, یہ ذات کے حوالے سے ہوتا ہے. جو غم ہوتا ہے دوسرے کے حوالے سے ہوتا ہے. بندے کو غم کہ فلاں بندے نے, میرے جاننے والے نے ایسے کر دیا, بڑا غم دیتا سی رہا, بیٹے نے میرے ایسے کر دیا, غم دیا, میرے مرید نے ایسا کیا, مجھے غم دیا. یہ غم دوسروں کی وجہ سے ہوتا ہے,
چاہے اس دنیا میں ہو، قبر کی دنیا میں ہو یا حشر کی دنیا میں ہو، غم دوسرے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس غم کی بھی نفی فرما دی، فرمایا جو میرے قرب میں آگے، جنہوں نے مجھے راضی کر دیا، راضیہ مرضیہ میرے ذات کے حوالے سے ہوگے، ان کی شان یہ ہے اگر انہیں مریدوں کی وجہ سے غم ہوگا تو وہ غم بھی میں نے ہٹا دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات سناؤں آپ کو، حضرت شاہ سلیمان تونسوی سلسلہ چشت کا ہیڈ آفس ہے، خواجہ گولڑوی پیر مہر علی شاہ مرید ہیں، خواجہ سیال شریف والے کے، سیال شریف والے مرید ہیں، تونسا شریف لیا، حضرت شاہ سلیمان تونسوی المعروف پیر پٹھان۔ وہ ایک دفعہ اپنی موج میں بیٹھے تھے تو پاس قریبی مرید کھڑا تھا، تو اس سے پوچھا، وہ سرائکی زبان میں پوچھنے لگے، اے کیڑا ہیں کیڑا ہیں؟ تو وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، تو اس نے کہا اس آگیا حضرت اچھے پیر تسانی خدمت اتھے نو پہ سیانے تا قبر اشیرچ ماڑا کیا ہو سی تے شاہ سلیمان تونسوی وجد ہی چاہے وجد ہی چاچی دا فرمانے سنے قبر نہیں گلہ سلیمان تونسوی کو پوچھنا ہے تے سن سلیمان تونسوی نہ مرید قبر بعد جاسی پہلے سلیمان تونسوی ہو سی اتھے ایک میں کی واقعہ مزید سنا، اشرف علی تھانوی دیوبندی کتاب انہوں نے الفاظات یومیہ اس نے بھی ایک خواب لکھنے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی حوالے نال خواب لکھنے کہ حضور غوث پاک نہ ایک تو بیسی مریا قبرچ گیا، فرشتیاں پوچھیا ماں نے ربک تواڑا رب کون ہے؟ ماں دینک تواڑا دین کیا؟ ماں کنتا تقول فیہ کہ حضر رجل اس مرد نے بارہی دنیا چ کیا آنا ہونا سے، اسے کوئی پتہ نہیں یرا، ماں نے ربک کوئی پتہ نہیں یرا، غوث پاک نہ تو پیا، وہ ماں دینک What's your religion؟ کوئی پتہ نہیں، اتنا پتہ سرکار غوث پاک نہ لباس اچھنا سی تو ہی چھوڑنا سا، کچھ پتہ نہیں۔ فرشتوں نے اللہ سے رجوع کیا، باری تعالیٰ پہلا کیس یہ جاتا کیا تھوڑی پہچان پوچھو غوث پاک نہ تو بھی، تھوڑے دین نہیں پہچان پوچھو غوث پاک نہ تو بھی، فرمایا فرشتوں واپس آئی جو ماڑے محبوب سبحانی عبدالقادر نہ تو بھی ہے۔ اتھا تک خواب لکھی اشرف علی تھانوی، اگر اس نے ایکسپلینیشن کرنے وضاحت کرنے، کون؟ تھانوی صاحب وضاحت کر رہے ہیں کیا وجہ تھی، جب سوال کچھ اور تھا جواب کچھ اور تھا، کیا وجہ تھی، پھر بھی پاس ہو گئے۔ اتھا بالکل مطابق این مطابق دیو تا کراس لگی جنے تا قبر نہ انڈیویجول ایگزامینیشن حال اور پرسنلی سوال پوچھنے والا کمرہ امتحان، تا اتھا سوال کچھ جواب کچھ پھر بھی پاس ہو گیا۔ تھانوی صاحب لکھنے وجہ ایسی او قبر جائی اپنے پیروں کی نہیں پلیا، آئے آئے یرا تساں نے ایمان پر صدقہ جا، تساں نے سننے پر صدقہ جا، قبر جائی غوث پاک کی نہیں پلیا، تا غوث پاک اس کی نہیں پلے ہونا ہے جے قبر یاد کیتا یا سب تے یاد ہے۔ تو کیا تھا کہ لا خوف علیہم فلا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کیا ہوں گے غمگین ہوں گے۔ تو سنو اے جڑا عرس ہے اے ولیانہ ہونا، امتیاں عام بندے نہ نہیں، عارفانہ سالکانہ صوفیانہ ولیانہ فقیرانہ تے عاشقانہ ہونا، عام بندے نہ عرس نہیں۔ تے اے ولایت کسے پاسوں آئی نا، او کوئی تھیا جتو ولایت نہ چشمہ پھٹیا، ممبئی ولایت کوئی ہے نا، تے خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری آپ تشریف فرما سے ایک بندے جائی سوال پیش کیتا، اس آیا حضرت تساں بھی ولی ہو علی بھی ولی ہے، تے ولایت فرق کیا ہویا؟ تساں نہیں ولایت تا علی نہیں ولایت کیا فرق ہے؟ تو آپ فرمایا کم کیا کر رہے ہیں، کم کیا کر رہے ہیں؟ تو انہاں اس آیا جی میں کھیتی باڑی کرنا، زمین تواڑی اپنی ہے، اپنی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مالک میرے کول بیٹھا، مالک یہ ہے، میں اس نے مزارہ آیا، میں وہی کرنا ہے کھیتی باڑی۔ فرمایا اصل حقیقت ہی ہے، اصل مالک علی ہے، اصل انہوں نے ولایت نے مسیرے ہیں۔ تے اے جڑا عرس ہے، عرس کیا چیز ہے؟ این رے سین، میں ذرا عرفانی بولی تھوڑی بہت سمجھنا آیا، رٹیا رٹایا وا مولوی نا فقیراں کولوں مجلس کیندی جڑی خیرات پائندر پاک نے در پروں ملی تو سالے محبت نہیں نظر کرسا۔ این رے سین عرس، عرس کس کی آنے؟ عرس عربی زبان لفظ ہے، اس طرح مانا ہے شادی، تو کسا نہیں شادی ہونی نا، دلہا دلہن نہیں، تا جڑا دلہا ہونا اس کی آنے عریس، جڑی دلہن ہونی اس کی آنے عروس۔ آج خواجہ شہنشاہ چور بادشاہ نہیں چورا شریف والے نہیں شادی ہے، تے شادی کس طرح ہونی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے
جس لئے کسا ولی نے روح قبض کرنے نا ویلا اشنا جبریل امین اشنے ملک الموت اشنے 500 فرشتیانی بارات کی نیدہ اشنے کلا نہیں اشنا وہ جڑا صلاح نہیں پوچھنا کلا نہیں اشنا 500 فرشتوں کے وفد میں آتا ہے جب آ کر اس ولی کے پاس آتا ہے اللہ کا سلام پیش کرتا ہے وہ جواب دیتے ہیں پھر اللہ کا پیغام سناتا ہے